اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، تم سب پہ سلامتی ہو، تم سب پہ سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا کچھ بھی برا نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانی فرمائے۔ ابھی مطلب کوئی فیملی کی چھوٹی سی بچی ہے، مطلب چھوٹی سی مین 15-16 سال کی، تو اس کی کوئی برتھ ڈے پارٹی تھی، تو آج تو اس کی موم نے اسے کہا کہ چلو کیک بناتے ہیں، کیا پتہ کل ہو نہ ہو۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، ایک گانے کے بول تھے، لیکن اس نے میرے دل کو بڑا دہلا دیا، اس نے مجھے بڑا دکھی کیا، کیونکہ وہ جو گھر ہے، مطلب جو جس سے بات ہو رہی تھی، میرے اپنے ہی ہیں پیارے پیارے، تو ان کے گھر کے قریب وہ کوئی ڈرون گرا ہے، تو یہ ایک بات سنی، یہ غیب نہیں ہے، یہ نشہ ہے۔ غیب کے نشے پہ یقین رکھے، غیب پہ یقین رکھے۔ لا ریب فی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو میں اسے بتا رہی تھی، اس کی موم کو، میں نے کہا دیکھو، آبادیوں کو چھوڑ کے بم یا ڈرون یہ خالی جگہوں پہ گر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مر رہے ہیں، لیکن وہ والا نقصان نہیں ہو رہا جو وہ کرانا چاہتے ہیں۔ تو غیب والے ہاتھ پہ ہمیں یقین کرنا پڑے گا۔ واللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا نا کہ اللہ توکل کرنے والوں کو، یا اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کو وہ اچھے لگتے ہیں، نو، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، تو ہمیں توکل میں تو آنا پڑے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انڈیا نے حملہ کیا، انڈیا نے اپنے وہ پتہ نہیں جہازوں کے کیا نام ہے، رافیل نام ہے، رائفل نام ہے، ڈونٹ نو، کوئی اس طرح کا نام ہے، انہوں نے وہ جہاز بھیجے، وہ بہت زیادہ مہنگے جہاز تھے، اور انڈیا کا یہ خیال تھا کہ یہ بہت زیادہ تگڑی چیز ہے ہمارے پاس، لیکن اس تگڑی چیز کا ہم نے ملغوبہ بنا دیا۔ اب ان کے وہ جو احساس برتری کا ان کے اندر تھوڑا بہت کیڑا آ رہا تھا، وہ تو مر گیا۔ اب انڈیا نے اعصاب شکن کہانی شروع کر دی ہے، یہ اعصاب شکن ہے، یہ خوف کا کھیل اس نے شروع کیا ہے۔ یہ یاد رکھنا، انڈیا وہ ملک ہے جس کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ ان کی گلی کوچوں میں جب یہ کیا نام اس لڑکی کا، وہ جو ننگی گھومتی ہے، یارے وہ سوکھی سڑی سی ہے، چھوٹی سی چھپکلی سی، دیکھو اس کا نام پتہ نہیں، میں کدھر بھول گئی، لیکن وہ انڈیا کے گلی کوچوں میں، بازاروں میں لوگ، میڈیا اس کے پیچھے خوارزار ہوتا ہے، پھر وہ تصویریں بنواتی ہے، پھر لوگ اس کو، وہ اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی موبائل نکال کے نا اس کی ویڈیو بناتے رہتے ہیں، اس لڑکی کی تصویریں بنا۔ میں حیران ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں یار کوئی نہیں ہے جو ان کا ہاتھ روکے، کوئی نہیں ہے جو، یہ راکھی ساونت ہے، یہ اس لڑکی کا میں نام بھول گئی، وہ نام مسلمانوں والا ہے، اب پتہ نہیں کیا نام ہے، اور کوئی اور بھی ہے اس طرح، وہ لمبی سی، ان کی اداکارائیں بھی ننگ منگ گھوم رہی ہوتی ہے، پھر رہی ہوتی ہے، ان کا وہ جو مارکیٹ میں پھرنے والے لوگ ہیں نا، اس میں بھی کوئی ایسا جیدار نہیں ہے جو آ کے ان کو منع کرے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیونکہ ایک ننگا سارے ننگے نا، اللہ معاف کرے، ایک ننگا گھومے تو اس کا مطلب ہے سارے ننگے گھوم رہے ہیں نا۔ اوپر سے گائے کا پیشاب پینا، یہ کوئی بات ہوئی بھلا؟ ان کو کوئی سمجھائیے، تم انسانوں والے کام کر رہے ہو۔ اوپر سے ان کا میڈیا اتنا کوئی بے وقوف میڈیا ہے، کھوتوں کی طرح، تو وہ باتیں کرتے ہیں، وہ کیا رامیش تم ایسے کرو، رامیش تم ایسے کرو، پتہ نہیں رامیش نام کا کیا نام تھا، تو میں بھی نیچے اس کے اوپر کمنٹ کر رہی تھی۔ مطلب وہ جس طرح کہیں سے نہیں لگتا کہ کوئی پڑھی لکھی عورت ہے یا کوئی عورت بول رہی ہے، پڑھی لکھی تو چھوڑو، لگ ہی نہیں رہا کوئی عورت بول رہی ہے، یہ عورت کے بولنے کا انداز ہی نہیں ہے جو اس کی میڈیا پہ آ کے، وہ ٹی وی پہ آ کے وہ عورتیں بول رہی ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں کسی نے ان کے وہ مزاحیہ موویز کا نام لیا، تو میں نے تو کبھی نہیں دیکھی، لیکن ایک میں نے دیکھی تھی، اور میں نے توبہ کی تھی کہ یہ ان کا سٹینڈرڈ مذاق کے اندر تم لوگ دیکھ سکتے ہو، ان کا سٹینڈرڈ
میڈیا کے اوپر تم لوگ اس کے ان کا اسٹینڈرڈ دیکھ سکتے ہو کہ ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. تو اب انہوں نے اب انڈیا کچھ کر تو سکتا نہیں ہے. انڈیا نے ایک اعصاب شکن کام شروع کیا کہ ڈرون بھیجنے شروع کیے. اب وہ ڈرون کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں. کوئی ندیدہ ہاتھ ڈرون کو بھی پرے تو کر رہا ہے جس کا بہت سارے یقین نہیں کریں گے لیکن بہت سارے کریں گے. جو غیب کا نشہ جانتے ہیں نا اور جو غیب پہ یقین رکھتے ہیں وہ اس ندیدہ ہاتھ پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ندیدہ ہاتھ کیسے ہمارا ساتھ دے رہا ہے. تو چھوٹے معصوم بچے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. انہوں نے خوف کی کہانی شروع کی ہے. ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا کیونکہ میری بات سنو کہ خوف نیگیٹو ایموشنز میں خوف ایک ایسی گندی چیز ہے کہ کہ جب آپ خوف زدہ ہوتے ہیں نا تو آپ بس صرف خوف زدہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ رات کو ڈر گئے نا تو اب آپ بس جب آپ ڈر گئے نا تو آپ ڈر ہی گئے. اس کے بعد آپ مزید کچھ نہیں کر سکتے. نہ آپ سو سکتے ہیں نہ آپ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ پی سکتے ہیں نہ کوئی کام کر سکتے ہیں کیونکہ خوفزدہ آدمی صرف خوفزدہ ہوتا ہے. اور ہمارے چھوٹے معصوم بچوں میں یہ خوف پھیلا رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں میں یہ خوف پھیلا رہے ہیں. ورنہ یاد رکھنا میں اکثر ایک بات سمجھاتی ہوں. میرا بچہ میری یہ بات سمجھ لو. چھوٹے نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ ذہن سے بات نکل گئی ہے. میرے ذہن کو کیا ہو گیا ہے بات کرتے کرتے بھول جاتی ہوں. تو یہ جو حملے ہو رہے ہیں نا یہ صرف ہمارے اعصاب کو توڑ مروڑ کے رکھ دینے کی سازش ہے کوشش ہے. اور اپنے بچوں کو یقین خوفزدہ آدمی اور کچھ نہیں کرتا وہ خوفزدہ ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کے دماغ میں یہ بات راسخ کر لے کہ وہ اللہ کو یاد کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ شامل رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شامل ہوگا. اپنے بچوں کو یہ یقین دلائے. اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا سکھائے. اپنے بچوں کے ذہنوں سے جو آرمی کے لیے تھوڑا بہت کسی نے بٹھایا ہوا تھا وہ نفرت نکالنے کی کوشش کرے اور ان کو بتائیں کہ کوئی جاگ رہا ہے تو ہم سو جائیں گے. ٹھیک ہے تاکہ ان کا وہ جو یقین ہے وہ آپ ان کے ساتھ مل کے ڈریے گا نہیں. آپ ان کے ساتھ مل کے پریشان نہیں ہوئیے گا کیونکہ پریشان آدمی بس پریشان ہوتا ہے. پریشان کا مطلب پتہ ہے پریشان جو شان سے پرے ہو جو اپنی شان سے پرے ہو. تو مسلمان کو تو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ مسلمان کی تو شان ہی بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں. اور اس پہ میں مزید بات کروں گی. میں یاد آئے گی کوئی بات میں کر لوں گی.